يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ سے انجام خدا جانے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے جس کا نام ہے رمضان کشمیر، جو آپ صرف اور صرف مرزا آن لائن اسٹوڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یکم رمضان مبارک کی آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہوا کریں گے ثنا خان، جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں گے عالم دین، جو آپ کے ساتھ دین کی باتیں کیا کریں گے، آپ کے مسائل پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں آج یکم رمضان مبارک کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ان اشعار سے کرتا ہوں۔ پہ طہارت دل آبشار ہے رمضان، پہ طہارت دل آبشار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ ارے ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ارے ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج چونکہ یکم رمضان مبارک ہے، آج ہماری پہلی ٹرانسمیشن ہے، تو آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت کلام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں قاری محمد ظہیر الدین سلطانی صاحب۔ ہم آپ کو ان کی خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے ہیں ثنا خان مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ جناب محمد وقاص معظمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالصمد سلطانی صاحب آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد ظہیر الدین سلطانی صاحب۔ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آئے چلتے ہیں قاری محمد ظہیر الدین صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی خیریت ہے، آپ ٹھیک؟ اور ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے اگلے مہمان محمد وقاص معظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے ایک اور بہت خوبصورت مہمان جناب حضرت علامہ مولانا عبدالصمد سلطانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت لارب کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست گزار ہوں جناب قاری محمد ظہیر الدین سلطانی صاحب سے، آپ آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر سبحان اللہ سبحان اللہ أو على سفر فعدة من أيام أخر سبحان اللہ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سبحان اللہ فمن تطوع خيرا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور در مصطفیٰ پہ دیکھا نہیں کبھی ایسا، در مصطفیٰ پہ دیکھا نہیں کبھی ایسا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں. اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اگلے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک. ایسا تجھے خالق نے اللہ طرح دار بنایا، سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار
بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر سبحان اللہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ محمد وقاص صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے نعت پاک ہمیں سنائی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یقیناً ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ نعت میں آپ کے استاد کون ہیں؟ نعت خوانی میں میرے باقاعدہ استاد نہیں ہیں، لیکن سید زبیر مسعود شاہ صاحب ان کی میں نعتیں سنتا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے استقبال رمضان. میں علامہ عبدالصمد سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ استقبال رمضان کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی مشکور اور ممنون ہوں ٹیم کشمیر رمضان ٹرانسمیشن کی، جنہوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ناظرین تک گفتگو کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. احباب ذیشان، بات یہ ہے کہ استقبال رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا جو فرمان ہے، اللہ پاک نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. احباب ذیشان، اس سے بھی بڑھ کر آگے چلیں.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، کہ ہم نے اسی رمضان کے اندر قرآن کو اتارا، یہی قرآن تمہارے لیے ایک ہدایت ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اب جب بھی رمضان آتا تھا تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے قبل 15 شعبان جب ہوتی تھی رات، اسی وقت حضور فرما دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے اندر یہ اعلان فرما دیا کرتے تھے، میرے صحابہ یہ وہ مہینہ ان قریب آ رہا ہے جو میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم اور عظیم تحفے کے طور پر عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر میرے امت کے وہ لوگ جو سب سے گناہ گار ہیں، وہ اگر اس مہینے کو پائیں اور اس کا ادب اور اس کا احترام کریں اور اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے صوم و صلات کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر مہربانی فرما کر میری امت کے گزشتہ گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا گیا کہ ہم اس مہینے کے اندر پہلا عشرہ ہمیں رحمت کا عطا کیا گیا، دوسرا عشرہ ہمیں مغفرت کا عطا کیا گیا، اور جو تیسرا عشرہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا مکمل جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اس مہینے کو پائے، میرے حضور نے فرمایا جو بھی اس مہینے کے اندر اس رمضان کے مقدس مہینے کو اپنے درمیان پائے تو کوشش کرے کہ اس مہینے میں اپنی بخشش اللہ کی بارگاہ سے کرائے۔ سبحان اللہ۔ جو میری امت کا وہ امتی جو بخشش نہیں کرا سکا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں نہیں رکھا اور سچے دل کے ساتھ جس نے توبہ نہیں مانگی، وہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، امام نسائی اور امام ابن ماجہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو میں نے یہ کثرت کے ساتھ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ تمام انبیاء جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کی امتوں کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا جتنا کہ حضور فرماتے ہیں میری امت پر اس امت کے حوالے سے 50,000 عبادت کا ثواب میری امت کے لیے اللہ نے ایک مہینے کے اندر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مہینے کے اندر یہ سارا اجر و ثواب اللہ پاک نے میری امت پر یہ احسان عظیم کیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے آگے چلیں، میرے حضور نے فرمایا جب بھی رمضان آئے میرے صحابہ کوشش کرنا کہ جب بھی تم اس مہینے کو پاؤ اپنی روزمرہ کی جو تمہاری ضروریات ہیں، جو تمہاری روزمرہ کے کام کاج ہیں، انہیں مختصر کر دو، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کو گزارو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارو، مشقت والا کام نہ کرو، تکلیف والا کام نہ کرو، اور روزے کو اس حالت میں گزارو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس محبت کو، اس عقیدت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہلا روزہ ہوتا ہے جو آج میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا روزہ ہے، میں اور آپ یہاں موجود ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ جب پہلا روزہ آتا ہے پہلے روزے والے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان پر فرشتوں سے یہ اعلان فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ دنیا کے اندر جن لوگوں نے آج خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جن لوگوں نے میرے رمضان کا استقبال کیا،
آج ان کے لیے رحمتوں کا نزول دنیا میں فرماؤ. سبحان اللہ. آج ان کے لیے دنیا میں رحمتوں کا نزول فرماؤ. اور جب پہلا روزہ ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، میرے حضور نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، لیکن جب پہلا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، آج دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا کے اندر جانے کے بعد ان لوگوں کے نام سہرے فرست لکھو جن لوگوں نے آج محبت اور عقیدت کے ساتھ روزہ رکھا اور میری بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے آج ہمیں پہلا روزہ عطا کیا ہے، ہمیں اسی طرح 29 روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے یہ دعا مانگی ہے میرے فرشتوں، ان کے نامہ اعمال جو ہیں ان کے اوپر ان کا نام سیر فرست لکھو اور ان کے آگے متقی لکھ دو کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ متقی ہیں. اس سے بھی بڑھ کر اس کی شان و عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے بے شمار احادیث مصطفیٰ ہیں. باب رمضان اور باب روزہ کتابوں کے اندر وہ موجود ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث مصطفیٰ ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اس لفظ کو بار بار اہل ایمان کے لیے بتایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. بار بار اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے میرے بندو یہ تم پر احسان عظیم ہے، جب بھی تم اسے پاؤ تو اس سے خوب استفادہ کرنا ہے. تمہیں جب بھی یہ رمضان کا مہینہ ملے تو تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا ہمیں ادب اور احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے سابقہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے طفیل اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کی بھی بخشش عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. رمضان المبارک تو اپنی رحمتیں اور برکات ساتھ لے کر آتا ہے اور ہمیں ان سے استفادہ بھی حاصل کرنا چاہیے. کرونا وائرس جیسی موذی بیماری کے پیش نظر گزشتہ رمضان المبارک میں ہمیں وہ رونقیں دیکھنے کو نہیں ملی، وہ سحری و افطاری کی رونقیں ہم نہ دیکھ سکے. حالیہ رمضان المبارک میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں. آئیے ان پابندیوں کے یا کرونا وائرس کے حوالے سے کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، مسجد میں ہمیں کیسے جانا چاہیے، علامہ صاحب سے ہم اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں. جی علامہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی آپ سماعت فرمائیں اور ناظرین کرام بھی سماعت فرمائیں. وبا جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں ہے. بے شک عذاب کی صورت میں ہے. جہاں تک رہا معاملہ اس وبا کے متعلق، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں بھی اسی طرح ہمارا رمضان گزرا. ایک تکلیف دہ عمل تھا ہمارے لیے کہ اس میں پابندی تھی، وہ رونقیں نہیں تھی جس طرح آپ نے سوال کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں، جس طرح تمہارے اعمال ہیں، جس طرح ہمارا کردار ہے اور ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال جس طرح کے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے نیکیاں جو ہمارے لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اس طرح کے عذاب تو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. جس طرح کے پہلی قوموں پر بھی ایسے عذاب آتے تھے. پہلی قوموں پر بھی آپ اٹھائیں جتنی بھی مفکرین کرام کی کتابیں، مفسرین کرام کو پڑھیں، محدثین کرام کو پڑھیں، اس میں واضح چیزیں یہ موجود ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی عذاب آتے تھے. لیکن ہمیں یہ پیغام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میرے بندوں، میں کرونا وائرس جیسی موذی مرض کو تم پہ مسلط کر سکتا ہوں، اور اس سے بھی بڑی ہمارے لیے آفت آ سکتی ہے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کریں گے. جب تک ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے اب تک ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگی جب تک ہم سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار نہیں کریں گے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں بھائی بھائی کا دشمن ہے، ہر فیملی کے اندر ایک ایسے معاملات بنے ہوئے کہ ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ہر گھر کے اندر ٹینشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فقط ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ رمضان جو آج یکم رمضان ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اگر ہم ساری حضور کی امت ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں تو یہ وبا اللہ تعالی ہم سے دور فرما دے گا۔ اب جو سوال آپ کا تھا SOPs کے حوالے سے کہ آپ نے بتایا کہ یہ تو ایک بڑی اہم بات بھی ہے، نکتے والی بات ہے کہ جب ریاست کوئی حکم جاری کرتی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ بے شک ریاست جب کوئی بھی حکم کرتی ہے، ظاہر ہے اس کو تو عوام کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنی عوام کو اس طرح تو مرتا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو بیماری ہے، وبا ہے۔ احتیاطاً جو تدابیر حکومت کی طرف سے ہوتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس ہے، حکومت ہمیں کیا کہتی ہے، انتظامیہ ریاست کیا حکم دیتی ہے، ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی عبادات پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہ جانے اگلے سال پھر کس کو نصیب ہوگا، اس سال اگر نصیب ہوا ہے تو ہمیں خوب رحمتیں برکتیں حاصل کرنی چاہیے، خوب رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں لوٹنی چاہیے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کرونا جیسی موذی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں جو بھی مہمان تشریف لائیں، قاری ظہیر الدین سلطانی صاحب، بھائی محمد وقاص صاحب، حضرت علامہ عبدالصمد صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میں آخر میں محمد وقاص معظمی صاحب کی طرف آپ کو لے چلوں گا اور ان کی آواز میں خوبصورت نعت سماعت فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
چلا آیا ہوں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا